نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے علاقے سے باہر سیر کے لیے جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں سامنے کوئی قبیلہ بیٹھا ہے اور ان کے بہت اچھے اونٹ ہیں۔ میری حضور کو ان میں سے ایک اونٹ پسند آتا ہے، سرخ رنگ کا اونٹ تھا۔ میرا کلسہ مجھ سے بات کرتے ہیں کہ قبیلہ والو، میں تمہارا تھوڑی دیر گھومنے کے لیے آیا تھا، مجھے آپ کا اونٹ پسند آ گئے، اگر آپ دینا چاہیں تو میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ اب اگر ان کے دینے کا ارادہ نہیں بھی تھا تو حضور کا چہرہ دیکھ کر کون کہتا کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے؟ کہنے لگے ہاں کیوں نہیں، اے آنے والے جوان، ہم آپ کو اونٹ دیتے ہیں۔ حضور ان سے قیمت طے کرتے ہیں۔ طے کرنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں کیونکہ میری غرض یہاں پہ کاروبار کے لیے نہیں تھی، اس لیے میری جو رقم ہے گھر پہ پڑی ہے میں وہ آپ تک پہنچا دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ میرا کلسہ اونٹ کو پکڑتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ جب حضور واپس پلٹتے ہیں وہ بڑے غور سے دیکھتے ہیں، جب ان کی آنکھوں سے حضور اوجھل ہو جاتے ہیں تو ان میں سے ایک بولتا ہے یار اس کو کوئی جانتا بھی ہے؟ کہتا نہیں جانتے۔ کہا اس کا کوئی ضامن ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا اس کا عطا پتہ ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا پھر کیسے ہم نے ایک اجنبی شخص کو اتنا قیمتی اونٹ دے دیا؟ ایک بولنے لگا یار میں تو اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، کبھی اتنا حسین چہرہ میں نے نہیں دیکھا۔ دوسرا کہنے لگا جب یار مسکراتا تھا وہ شخص، اس کے دانتوں سے نور نکلتا تھا جو آسمان کی بلندیوں میں کھو جاتا تھا، بس میں تو اس کے اندر محو تھا۔ تیسرا کہنے لگا یار اتنی خوبصورت آنکھیں تھے، میں تو آنکھوں پہ مست ہو کر رہ گیا۔ چوتھا کہنے لگا یار اس کے کتنے خوبصورت بال تھے، میں تو ان بالوں کے اندر کھو گیا۔ ایک کہنے لگا ہاں اب سمجھ آئی ہے، ایک حسین شخص آتا ہے اور اپنے حسن کے اندر، اس کے جادو کے اندر محو کر کے ہم سے ایک اونٹ قیمتی ہتھیار کر لے جاتا ہے۔ بس یہ بات کرنے کی دیر تھی، اسی قبیلہ کے سردار کی بیوی جو خیمے کے اندر بیٹھی باتیں سن رہی تھی، اپنے خیمے کا پردہ سائڈ پہ کرتی ہے، باہر آتی ہے، کہتی ہے خبردار خاموش، اس کے بارے میں کوئی بات مت کرنا، ہاں اگر اس نے پیسے نہ دیے نا اونٹ کی قیمت میرے حوالے ہے۔ کہنے لگی ہمیں کیا پتہ تھا تیرا جاننے والا ہے، ٹھیک ہے اگر تو جانتی ہے تو۔ کہنے لگی ایسی بات نہیں ہے، واللہ جانتی میں بھی نہیں ہوں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ایک اجنبی شخص کی کیسے ضمانت تو دے رہی ہے اب اتنے قیمتی اونٹ کی؟ اس وقت وہ کہنے لگے جب تمہارا اس سے معاملات طے پا رہے تھے، اس وقت خیمے کا پردہ ہوا سے سرک کیا تو میں نے اس میں سے دیکھا اس کا چہرہ، اور میں قسم اٹھا کر کہہ سکتی ہوں جس کا چہرہ اتنا خوبصورت وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، ضرور وہ لوٹ کر آئے گا، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اتنی دیر میں حضور پہنچتے ہیں اور حضور قیمتاً کھجوریں ادا کرتے ہیں، کچھ زائد دیتے ہیں، یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں، میرے حضور اپنا نبی ہونے کے ناطے تعارف کراتے ہیں، اپنے دین کا تعارف کراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی زندگی میں اتنا خوبصورت جوان نہیں دیکھا، ہم نے کبھی اتنی بات کا سچا ہم نے شخص نہیں دیکھا، ہم نے کبھی اتنا اخلاق والا شخص نہیں دیکھا، ہمارے دل گواہی دیتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ قیمت بعد میں ہوگی، یہ معاملات بعد میں ہوں گے، پہلے جس دین کی آپ بات کر رہے تھے، جس اسلام کی بات کر رہے تھے، ہمیں اس کے اندر داخل کر لیجئے، ہم آپ کے غلام بننا چاہتے ہیں۔ یہ حضور کی سیرت کی جھلک تھی کہ میرے نبی علیہ السلام نے سیرت ایسی گزاری کہ تبلیغ کرنا دور کے بعد کئی ایک ایسے لوگ تھے کہ جو حضور کی سیرت کا حصہ دیکھ کر متاثر ہوئی اور دین اسلام قبول کر گئے۔ اور یہ حضور کی ظاہری زندگی کی بات نہیں ہے، آج تک بھی حضور کی سیرت کے کئی ایسے گوشے ہیں، بڑے بڑے رائٹر، بڑے بڑے ایسے غیر مسلم لوگ پڑھتے ہیں تو صرف پڑھ کر حضور کے ذات پر ایمان لے کر آ جاتے ہیں، اور یہی حضور کا اعجاز ہے۔ آج بحیثیت امت ہمیں ایسے کام کرنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی غیر مسلم دیکھیں تو اس کے دل میں یہ بات ہے یار اگر امتی اتنا اچھا ہے، اتنا اخلاق والا ہے، اس کے نبی کا عالم کیا ہوگا، اس کا دل مچلے کہ یار مجھے یہ اسلام قبول کرنا چاہیے، مجھے بھی اس حسین اس پیارے نبی کا کلمہ پڑھنا چاہیے۔